میرے بزرگوں بھائیوں، یہ مسائل میں اس لیے عرض کرتا ہوں، انداز بیاں اگرچہ اتنا خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کوئی بات یاد رہے اور اللہ عمل کی توفیق دے۔ بہت دنیا گئی اور ہم جانے والے، وہاں تو یہی چیزیں کام آئی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ نیکیاں، حسنات، اجر، ثواب جس کو آپ کہتے ہیں، یہ آخرت کا سکہ ہے، کرنسی ہے، بینک بیلنس ہے۔ جس طرح آپ پاکستان سے کسی اور ملک جاتے ہیں تو وہاں کا سکہ معلوم کرتے ہیں، بھئی سعودی عرب کے لیے ریال، فلاں ملک کے لیے یہ، ورنہ ڈالر ہو تو کام ہو جاتا ہے، یہ وہ مضبوط ڈالر، اجر و ثواب، بینک بیلنس، وہاں کا سکہ رائج الوقت، اس کو شریعت ثواب کہتی ہے کہ اس عمل کا ثواب ملے۔ اور بعض اعمال پر شریعت اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ جس نے ایک سنت زندہ کی، جس کی طرف توجہ ختم ہو گئی تھی، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ سوچنا تو چاہیے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ہاں پیغمبر کی سنت اور اتباع کی کتنی قدر و منزلت ہے، ایک بھی نہیں، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کم نہیں دیتا ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتے۔ نیک اعمال کا احترام ضروری ہے، نیک اعمال کی طلب اور شوق رکھنا ضروری ہے۔ نیکیوں سے مسلمان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، نہ سیر ہونا چاہیے۔ خندق کے موقع پر جب پیغمبر صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے تھے، کیسے عجیب جواب دیا آپ نے، یا اللہ! سب لوگوں کو آپ نے 6-6 گز، 10-10 گز زمین بانٹی تھی صحابہ کو کہ یہاں سے وہاں تک آپ کھودے، وہاں سے وہاں تک آپ کھودے، ایک حصہ آپ نے اپنے لیے بھی رکھا تھا کہ یہاں سے وہاں تک میں کھودوں۔ جیسے وہ گینتری کو دال مار رہے تھے، حضرت بھی لگے ہوئے، یا رب صلی وسلم علیہ۔ تو صحابہ آئے اور وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم غلام کس دن کے لیے، یہ سارا ایمان تو آپ پر لائے، اتباع آپ کا عرب و عجم پر، جن اور انس پر قیامت تک فرض ہے، ہم کریں گے، آپ کیوں کریں گے؟ حضرت نے کیا جواب دیا؟ میں کہتا ہوں امت کو اس کا دستاویز بنا کے اس کے مطابق رہنا سہنا چاہیے۔ آپ نے کہا اگر خندق کھودنے کے لیے طاقت چاہیے، انا اقواکم، میری طاقت تم سب سے زیادہ ہے، اور اگر اس کھودنے سے اجر ملتا ہے فانا احوجکم الیہ، مجھے زیادہ ضرورت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب رات بھر جب آپ نفلیں پڑھتے تھے اور اتنی طویل قیام فرماتے تھے، قرات کرتے تھے کہ آپ کے پیر بخاری میں ہے ورمت رجلاؤ حتی تورمت رجلاؤ، آپ کے پیر سوج جاتے تھے، کھڑے کھڑے سے خون نیچے جم جاتا، آرام کم، اور پھر کھڑے ہوئے، پھر کھڑے ہوئے۔ تو ام المومنین زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ، صدیقہ بنت صدیق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بخاری میں ہے کہ اگر آپ اس لیے یہ مشقت کرتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے، اللہ نے آپ کے لیے واجب کر دی، اور اگر آپ اس لیے یہ مشقت کرتے ہیں کہ آپ جہنم سے بچے، تو آپ کی وجہ سے کتنی دنیا بچے گی، تو آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں پھر تو بستر بچھاؤ کہ میں لیٹ ہی جاؤں۔ آپ نے کہا اچھا جس خدا نے میرے لیے اتنے بڑے مقامات کا فیصلہ کیا، افلا اکون عبدا شکورا، پھر اس خدا کا شکر بجا لانے میں اور محنت کرنا چاہیے۔ طالب، عالم، فاضل، مفتی، محدث، مفسر، امام، خطیب، ان کا منصب سب سے زیادہ ہے، ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔